اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک آپ باضابطہ جو ہے روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ کہ ہر اسلامی سال کے ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور سوموار کا، اور یہ کہ جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اب یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حدیث کا خلاصہ یہ جو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھتے تھے۔ گویا کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عرفہ کا روزہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں کہ عام دنوں کا روزہ تو ہے، لیکن 1 سے لے کر کے 9 تک بھی ہے، لیکن 9 کا روزہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی فضیلت الگ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک روزے کے ذریعے سے، یعنی 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس ایک روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اس ایک روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پورے عشرے کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ ایام اللہ تبارک و تعالی کے لیے بہت محبوب ہیں، اور یہ کہ ان دنوں کے اندر اچھے سے اچھے اعمال کریں، اور یہ کہ روزے کا اہتمام کریں، اور یہ کہ ان ایام کے اندر تکبیرات بھی بلند کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اچھے سے اچھا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔